بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ۔ باب ہے کہ یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ سے مدد طلب کی جائے یا اللہ کے علاوہ سے دعا کی جائے یا پکارا جائے۔ اس سے پہلے جو باب گزرا ہے اس باب میں جو چیز بیان کی گئی تھی وہ استعانت کے تعلق سے تھی کہ استعاذہ لغیر اللہ کے علاوہ سے پناہ طلب کرنا۔ پناہ طلب کرنے کا مطلب ہے کہ انسان کسی مصیبت یا پریشانی کے اندر ہے، اس میں پناہ طلب کر رہا ہے۔ اب استغاثہ کیا ہے کہ انسان مدد کے لیے پکارے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے یا کسی فائدے کی طلب میں۔ اب یہ جو باب قائم کیا من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ، کہ یہ بھی شرکوں میں سے ہے کہ اللہ کے علاوہ کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ اب یہاں جو کلام مؤلف نے جو بات کہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کو پکارنا، تو یہ کہتے ہیں یہ مطلق نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکاریں گے تو وہ شرک نہیں ہو جائے گا۔ یہ مطلق نہیں ہے، عام نہیں ہے، بلکہ یہ مقید ہے، خاص ہے۔ بما لا يقدر علیہ المستغاث بہ، کہ جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ شرط ہے، اما لکونہ میتا، میت ہونے کی وجہ سے، مردہ ہونے کی وجہ سے، او غائبہ، یا حاضر نہ ہونے کی وجہ سے، یا اس چیز کے پر قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے کہ جسے صرف اللہ ہی زائل کر سکتا ہے، اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ پس اگر کوئی شخص کسی میت کو پکارتا ہے استغاثہ کے لیے، مدد کے لیے، تاکہ اس کو آنے والی مصیبت سے نجات دلایا جا سکے، یا کسی غائب جو کہ حاضر نہیں ہے، یا کسی ایسے زندہ کو جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو یہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر کہ ہم کسی زندہ سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ وہ بارش برسا دے۔ کیا کوئی زندہ بارش برسا سکتا ہے؟ حالانکہ ہاں دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی ہے۔ دو چیزیں کون سی ہے؟ کہ وہ مرا ہوا بھی نہیں ہے، غائب یعنی جگہ پہ موجود بھی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ موجود بھی ہے، زندہ بھی ہے، لیکن تیسری چیز اس کے اندر نہیں ہے، قدرت۔ تو یہ تین شرطیں یاد رکھیے جو یہاں بیان کی گئی ہے کہ وہ زندہ ہو، حاضر ہو، قادر ہو۔ اگر ہم کسی کو اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارتے ہیں تو اس میں یہ تین چیزیں پائی جانی چاہیے، زندہ ہونا، حاضر ہونا، قادر ہونا۔ یہ تینوں چیزیں اگر پائی جا رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہمیں قرض کی ضرورت پیش آ گئی یا کسی مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے، اپنے کسی دوستوں کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں، آتا ہے، وہ زندہ ہے، حاضر بھی ہے، موجود ہے، اور جس چیز کے لیے ہم نے اس کو بلایا ہے، اس سے مدد مانگی ہے، وہ اس کو پورا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو شرک نہیں کہا جائے گا۔ البتہ اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی جاتی تو سمجھ لیجئے کہ وہاں شرک کا اطلاق ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی زندہ نہیں ہے، مر چکا ہے، کیا آپ اپنے والد کی قبر کے پر جا کر اپنے والد سے 50-100 روپے مانگتے ہیں؟ کیا کوئی نہیں مانگے گا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ مر چکے نہیں دے سکتا ہے۔ سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں، میت ہے، وہ نہیں دے، ہاں زندگی میں وہ آپ کو لاکھوں کروڑوں دے سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد 1 روپے دینے کی طاقت نہیں ہے۔ دوسری بات، حاضر نہ ہو۔ اب اگر آپ کا بچہ حاضر نہیں ہے یا تو آپ کے والد حاضر نہیں ہیں تو کیا آپ ان سے کوئی چیز کا مطالبہ کریں گے؟ نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ حاضر نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کو ایک کپ چائے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، آپ کا بچہ ہے ہی نہیں، نہ آپ کی بیوی گھر میں موجود ہے، تو کیا وہ عدم موجودگی میں آپ کو چائے دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور قدرت کا ہونا، یعنی جس چیز کے لیے ہم نے مدد مانگی ہے وہ اس کی قدرت رکھے، اس کے پاس اس کی طاقت ہو،
اب مثال کے طور پر کوئی پاگل ہے، اس کا دماغی کام نہیں کر رہا ہے، اب اگر ہم اس سے کہیں گے کہ آپ مجھے یہ ایک کتاب پڑھا دیجئے، مجھ کو یہ ایک آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا ترجمہ بتا دیجئے، کیا وہ بتا سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حاضر ہونے کے باوجود بھی، زندہ ہونے کے باوجود قدرت نہیں رکھتا۔ تو وہی چیز یہاں پر انہوں نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی کسی میت کو پکارتا ہے لیدافع عنہ، یا کہ اس کی طرف سے دفاع کرے، اس کی کوئی مصیبت دور کرے، یا کسی غائب موجود نہ اس کو بلاتا ہے، یا کسی زندہ حاضر کو مدد کے لیے پکارتا ہے، یا اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بارش برسا دے، تو یہ سب کے سب شرک میں سے ہے، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کی قدرت اس حالت میں صرف اللہ ہی رکھتا ہے، بندے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں وَلَوِ اسْتَغَاثَ بِحَيٍّ حَاضِرٍ، اگر کسی زندہ حاضر سے مدد کا مطالبہ کرتا ہے، فیما یقدر علیہ، جس کی وہ قدرت رکھتا ہے، کان جائزہ، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب عام طور سے جو چیز انہوں نے بیان کی ہے، کیوں بیان کی ہے؟ لوگ وہی کہتے ہیں کہ اگر ہم شرک کی بات کرتے ہیں کہ آپ کسی قبر والے سے یا جو حاضر نہیں ہے اس کو مدد کے لیے پکارنا اور اسے اپنی زندگی کی مصیبتوں کو دور کرانے کی التجا رکھنا، یہ سب شرک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ بھی تو اپنی بیوی کو کہتے ہیں مجھ کو کھانا لا کے دے دے، پانی لا کے دے دے، اپنے بچے کو کہتے ہیں ضرورت پڑتی ہے دوستوں سے مدد مانگتے، تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ کہاں شرک ہوا؟ یہ مغالطہ اور جھانسا دینے کی کوشش ہے۔ جب دیکھیے قرآن مجید خود کہتا ہے، سورہ قصص آیت نمبر 15، اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی نے، بنی اسرائیلی نے مطالبہ کیا مدد کا، مدد مانگی اپنے اس دشمن کے بارے میں جو کہ قبطی تھا۔ یہ دراصل ایک واقعہ ہے، اس کی جانب قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے، اور اس کا ایک ٹکڑا ہے جو اس انہوں نے پیش کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تھے، جوانی کا عالم تھا، اسی کے دربار میں پل بڑھ رہے تھے۔ اب اسی دوران ان کو پتا تھا کہ میں بنی اسرائیل کا ہوں، اور مصر میں دو برادریاں عمومی طور کے پر ایک دوسرے سے ٹکراؤ رکھتی تھی۔ کون سی تھی؟ بنی اسرائیل اور قبطی۔ بنی اسرائیل وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے، اور قبطی یہ آل فرعون تھے، اصل مصر کے باشندے تھے۔ تو ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا تھا۔ اب ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ایک قبطی نے، یعنی جو آل فرعون کا تھا، فرعون کا ماننے والا تھا، اس کی نسل کا تھا، مصری تھا، اس نے ایک بنی اسرائیلی کو کہا کہ میری لکڑیاں فلاں جگہ پر پڑی ہوئی ہے، اسے گوڈاؤن کے اندر پہنچا دے، اور اس کے پر وہ معاوضہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں دوں گا۔ اب اس میں تکرار ہو رہی تھی، بنی اسرائیلی نے کہا کہ میں پہنچانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ کو میری مزدوری چاہیے، لیکن وہ قبطی کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں پیسہ نہیں دوں گا۔ اسی بنیاد پر دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے آئے، رات کا وقت تھا۔ اب جیسے ہی بنی اسرائیلی نے دیکھا کہ یہ تو موسیٰ ہے، میری قوم کے آدمی ہیں، میری برادری کے ہیں، میری مدد کریں گے، فاستغاث، فوری طور کے پر انہیں مدد کے لیے پکارا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، حاضر ہیں، وہاں موجود ہیں، قادر ہیں، یعنی اس دشمن کے خلاف اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ مدد کی، اس کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہی ایک تھپڑ اس قبطی کی موت کا ذریعہ بن گیا۔ اسی کی جانب قرآن مجید نے اشارہ کیا۔ اب بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کا مطالبہ کرنے کے پر، مطالبے کے پر مدد کی کہ نہیں؟ مدد کی۔ قرآن نے اس کو شرک نہیں کہا ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو قرآن مجید اس کو کنڈم کرتا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ ایک نبی نے ایک آدمی کی مدد کے مطالبے کے پر مدد کی تو قرآن نے اس کو شرک سے تعبیر نہیں کیا۔ اسی لیے 3 شرطیں یاد رکھیے کہ زندہ ہو، حاضر ہو، قادر ہو۔ یہ 3 شرطیں اگر یاد رہے گی تو ان بنیادوں کے پر کسی سے مدد مانگنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ شرکوں کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں وَإِذَا طَلَبْتَ مِنْ أَحَدٍ الْغَوْثَ وَهُوَ قَادِرٌ، کہ آپ اگر کسی سے مدد طلب کرتے ہیں جبکہ وہ اس کے پر قدرت رکھتا ہے اور وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، تو یہ توحید کے لیے صحیح ہے۔ اور لیکن یہاں پر انہوں نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہماری مدد کرے کسی مصیبت کے موقع پر،
آپ کو قرض کی ضرورت تھی اس نے قرض دے دیا، آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت تھی ہیلپ کر دیا، جہاں کہیں بھی زندگی کا کوئی مسئلہ تھا وہاں پر آ کر اس نے مدد کر لی۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ انہ مجرد سبب، وہ صرف ایک سبب ہے، ذریعہ ہے، حقیقت میں اللہ نے مدد کی ہے۔ اگر اللہ اس کے دل میں بات نہیں ڈالتا تو آپ کیسے آپ کی مدد کرتا؟ دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہی ہے۔ یہ جو کنز من کنوز الجنہ کہا گیا ہے، کس کو کہا گیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو جملہ ہم پڑھتے ہیں کیا معمولی چیز ہے؟ پوری توحید ہے اس کے اندر، لا حول ولا قوت، کہ کسی گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں، یعنی کسی گناہ سے پھیر دینا، اس گناہ کو نہ کرنے دینا، بچا لینا، ولا قوت، اور کسی نیکی کی توفیق دینا۔ ابھی آپ نے نماز ادا کی یا کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے، اس کی توفیق دینا، یا کسی گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا کہ وہ گناہ نہیں کر سکے، اس سے بچا لینا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ ہی کی مدد سے ممکن ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی توحید ہے۔ تو اگر کوئی ہماری مدد کر رہا ہے تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں انہ مجرد سبب، وہ صرف ایک سبب ہے، ذریعہ ہے، اور وَأَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ بِذَاتِهِ فِي إِزَالَةِ الشِّدَّةِ، اس مصیبت پریشانی کو دور کرنے کی بذات خود اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں اس چیز کو زائل کرنے والا ہے، ورنہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اس بندے کے پر اعتماد کرنے لگتا ہے اور اس سبب کے پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے، یعنی اللہ کو۔ اب اس کی مثال، کوئی ڈاکٹر بہت ماہر ہے، اچھی بات ہے، اللہ نے توفیق دی، صلاحیت دی، وہ اچھی طرح ٹریٹمنٹ کر لیتا ہے۔ اب لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے، اب لوگ کیا کہتے ہیں، ارے نہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تبھی مجھ کو شفا ملتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی شفا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ڈاکٹر اپنے پاس سے شفا دیتا ہے؟ نہیں، وہ ذریعہ ہے۔ کوئی کتنا بھی ماہر ڈاکٹر ہو، یہ بات یاد رکھنا چاہیے، وہ ذریعہ ہے، وہ حقیقت میں شفا دینے والا نہیں، وہ دوا دینے والا ہے، شفا دینے والا نہیں ہے۔ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ وہی چیز یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں، سبب کے پیدا کرنے والے کو بندہ نہ بھولے، حقیقت میں سبب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہم یہ مانے کہ ہاں اللہ نے فلاں ڈاکٹر کے ذریعے مجھ کو شفا دی، فلاں آدمی کے ذریعے ہم کو کوئی مصیبت آئی تھی اللہ نے بچا لیا۔ بچانے والا اللہ ہے، کسی کو ذریعہ بناتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب ہمارے یہاں عام طور سے یہ بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے ڈرائیور بہت ماہر تھا ورنہ آج تو حادثہ ہو جاتا، آج بچنے والے نہیں تھے، لیکن ڈرائیور کی مہارت کی وجہ سے ہم بچ گئے۔ کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ غلط ہے۔ اللہ نے ڈرائیور کی مہارت سے آپ کو بچایا، بچانے والا اللہ ہے، ورنہ اس ڈرائیور کے اندر یہ اچھے ڈرائیور دیکھ لیجئے حادثات کا شکار ہوتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے، اور کوئی اڑانی ڈرائیور رہتا ہے وہ بچ نکلتا ہے۔ تو حقیقت میں بچانے والا اللہ ہے، کوئی انسان نہیں ہے، ذریعہ بناتا ہے، توفیق بھی اللہ دیتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی خیر کا امکان نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر کوئی ہماری مدد کر رہا ہے یا ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ہم اس کو ذریعہ سمجھے، سبب مانے، یہ نہیں کہ حقیقت میں اسی کو سب کچھ تسلیم کرے۔ یہ بارے میں خاص طور کے پر بندے کو توجہ دینا چاہیے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا، اس کی دو قسمیں، دعا دو قسموں کی جانب منقسم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی ہے ما یقع عبادہ، کہ جو حقیقت میں عبادت ہے۔ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے ابو داؤد کی، الدعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اس لیے کہ انسان دعا سے ہی اللہ کو جو بھی مانگنا اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ کے لیے اللہ کے سامنے ہم ایک ایک چیز کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو۔ تو اب فقیر مانگے گا نہیں تو ملے گا نہیں، تو دعا اللہ سے مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جو ہماری زندگی کی خوشیاں یا غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی دعا کو غیر اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور دعا کے اندر یہ کہتے ہیں کئی چیزیں شامل ہوتی ہے۔ دعا میں رہب ہوتا ہے، خوف،
یعنی انسان کسی خوف یا جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے، انسان کو اپنی زندگی میں بیماریوں کا ڈر ہوتا ہے، اب کاروبار کر رہا ہے مندی کا ڈر ہوتا ہے، نقصان کا، یا اسے اپنی زندگی میں دشمنوں کا خطرہ ہوتا ہے، تو خطرات اس کی زندگی میں ہے، تو اس بنیاد کے پر وہ ڈرتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے کہ جن چیزوں سے اسے ڈر محسوس ہو رہا ہے تو اس سے وہ پناہ طلب کرتا ہے۔ اور رغبت ہوتی ہے، رغبت شوق طلب، کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی زندگی کی کچھ خوشیوں کو مانگتا ہے، اللہ مجھ کو فلاں چیز چاہیے، ایک اولاد نہیں ہو رہی اولاد مانگتا ہے، انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت پریشانی آ گئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مطالبہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے تضرع۔ تضرع کا مطلب ہوتا ہے خاکساری۔ اب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اکڑ کر تھوڑی مانگیں گے۔ ہم دنیا میں اگر دیکھیے کہ کسی کو اپنے دوست یا رشتہ دار سے قرض کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ مجھے 5,000 10,000 قرض چاہیے، تو مانگنے کا انداز دیکھیے کیسا ہوتا ہے، کتنی عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ مانگتا ہے۔ وہاں وہ متکبرانہ انداز میں یا حاکمانہ انداز میں تھوڑی کہتا ہے چل 10,000 دے میرے کو، نہیں، بلکہ عاجزانہ طور پر مجھے ضرورت ہے، پریشانی اپنا ذکر کرتا ہے کہ میں کیوں مانگ رہا ہوں، مجھے کیوں ضرورت پیش آ گئی ہے۔ تو اللہ سے مانگتے وقت تو تضرع خاکساری ہونا چاہیے، اکڑ نہیں ہونا چاہیے، وہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب دوسری چیز وہ ہے جو عبادت نہیں ہے، تو فہذا یجوز ان یوجہ الی المخلوق، تو یہ مخلوق کے حق میں جائز ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے مطالبہ کرنا، پکارنا، ایک وہ ہے جو عبادت ہے اور ایک وہ ہے جو عبادت نہیں ہے۔ اب یہ کون سی چیز عبادت نہیں ہے جس کے لیے ہم مخلوق سے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ اس کی مثال یہاں پر انہوں نے پیش کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دعاکم فاجیبوا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اگر کوئی تمہیں بلائے، پکارے کسی بھی کام کے لیے تو اس کو جواب دو، یعنی اس کی بات کو قبول کرو۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی ہے، اذا دعاک فاجیبوا، کہ جب وہ تمہیں دعوت دے، پکارے، اب مثال کے طور پر کھانے کے لیے دعوت دے یا آپ کو کسی مصیبت کے اندر بلائے کہ آپ مجھے ہیلپ کر دیجئے گا، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب دو، یعنی اس میں اس کی مدد کرو۔ تو یہ شرک نہیں ہے، یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ بھی دعا ہے کہ آپ پکار رہے ہیں، کسی کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، حاضر زندہ ہے، یہ انہی چیزوں کے اندر آتا ہے۔ اب آگے انہوں نے ایک آیت کوٹ کی سورہ یونس کی آیت نمبر 106، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکاریے جو نہ آپ کو نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی، قرآن کے سب سے پہلے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد صحابہ کی جماعت ہے۔ قرآن ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں جو نہ نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں نہ نقصان، اگر ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے یعنی مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن نے شرک کو ظلم سے تعبیر کیا، ظلم عظیم کہا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم، اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں۔ اب اس آیت کے ضمن میں جو باتیں ہیں تشریح کے طور کے پر شیخ محمد بن صالح العثیمین بیان کر رہے ہیں کہ پہلی آیت جو انہوں نے کوٹ کی ہے اللہ کا فرمان وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکاریے، تو آیت کا ظاہر بتا رہا ہے کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس کے بعد تمام امت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمان اس کے مخاطب ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہ رسول کو مخاطب کیا گیا کہ آپ اللہ کے علاوہ کو مت پکاریے گا، اس لیے کہ رسول سے ایسا ہونا ناممکن ہے۔ صحیح بات ہے کہ ایک رسول اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو کیوں پکارے گا؟ ناممکن چیز ہے، رسول کے بارے میں، نبی کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو بعض علماء وہی کہتے ہیں کہ یہ نبی کے لیے، رسول کے لیے جائز نہیں ہے، ناممکن چیز ہے کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارے۔ اور لیکن یہ بات شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ غلط ہے،
یہ استدلال انتہائی کمزور ہے کہ اس میں نبی کو مخاطب ہی نہیں کیا گیا، بلکہ درست بات یہ ہے کہ یہ رسول کے لیے خاص ہے اور تمام لوگوں کے لیے حکم عام ہے۔ اس میں سارے لوگ رسول کے ساتھ ساتھ مخاطب ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے۔ اور اس طرح کا خطاب قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو مت پکاریے، اس طرح کا خطاب کرنا لازم نہیں ہے کہ کرنے والا وہ کام کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں، بلکہ جب بھی آپ خطاب کیا کرتے تھے اس کے اندر کیا کہتے تھے؟ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ مخاطب کون تھے؟ صحابہ۔ تو کیا صحابہ سے کوئی تصور کر سکتا تھا کہ صحابہ بدعت کا کام انجام دیں گے؟ نہیں، لیکن اس کے بعد دراصل آپ اول مخاطب کے ذریعے آنے والی پوری امت کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اسوہ بنا رہے ہیں، اور اس بات سے تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز تمہارے اندر نہیں پائی جانی چاہیے۔ اب انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو کوٹ کیا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 65۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اس بات کی وحی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کو اس بات کی وحی کی گئی، یہ پیغام تمام نبیوں کو دیا گیا ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، ہر نبی کو قرآن مجید کہہ رہا ہے، ہر نبی کو اللہ نے کہا ہے، تو اگر آپ نے شرک کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، عمل بھی ضائع ہو جائے گا، نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے۔ تو فالخطاب له ولجميع الرسل، اس میں خطاب آپ کے لیے اور تمام رسولوں کے لیے ہے۔ حالانکہ یہ بات نبی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء سے وقوع ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی شرک کرے، لیکن اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے یہاں دراصل امکان نہیں بلکہ شرک کی قباحت بتانا مقصود ہے کہ اگر بالفرض مان لیا جائے۔ اب دیکھیے سورہ انعام میں اللہ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض مان لیتے، ایسا فرض کر لیتے، وَلَوْ أَشْرَكُوا کہ ان لوگوں نے شرک کیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ شرک کی قباحت اتنی خطرناک ہے کہ قرآن 18 انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے، نبی کو مخاطب کر رہا ہے، آپ کو، آپ سے پہلے سارے نبیوں کو کہا گیا اگر شرک کیا نتیجہ یہ ہوگا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ شرک کی قباحت۔ بتائیے دنیا میں اللہ کی عبادت بندگی توحید کے پر قائم ہونے کے اعتبار سے نبیوں سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، اور قرآن انہی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے۔ بتانے کا مقصود یہ ہے شرک کے پر کوئی سمجھاتا نہیں، کوئی کمپرمائز نہیں، یہاں تک کہ بالفرض اگر مان لیا جائے کوئی نبی شرک کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ شرک کے بارے میں کوئی معافی نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے، وہاں کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ اب یہاں جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے ڈاکٹر اسرار کے بارے میں، انجینئر علی مرزا کے بارے میں، ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ کے بارے میں ان کی گمراہیاں پیش کی جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے اتنی خدمات انجام دی، اتنے لوگوں کو مسلمانہ یہ کیا وہ کیا۔ سوال وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی خدمات انجام دی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر اس کا اجر پائیں گے، جو بھی ہوگا وہ اللہ اس کا حساب لے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو شرک ہے، اب بتائیے دنیا میں انبیاء سے بڑھ کر خدمت انجام دینے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دین اسلام کی خدمات کو انجام دینے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو بتائیے کہ پھر ان ڈاکٹر ذاکر نائک کی، ڈاکٹر اسرار کی، انجینئر مرزا کی، یا اس طرح کے اور بہت سارے جو فتین ہیں، گمراہ ہیں، جو دراصل اپنے توحیدی بیانات میں، دینی بیانات کے اندر شرک کو پروستے ہیں۔ عام طور سے وہی ہوتا ہے نا، لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی کڑوی چیز ہے تو اس کو میٹھی چیز کے اندر ملا کر دیتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا جائے، تو یہ میٹھا زہر ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے توحید بھی بیان کرتے ہیں ایک ناحیے سے، لوگوں کے درمیان سنت کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اسی کے درمیان یہ لوگ شرک اور بدعت کو پروستے ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی اگر اس طرح کوئی کام کرتا ہے وہ برداشت نہیں ہوگا، تو کسی ڈاکٹر اسرار، انجینئر یا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں برداشت کیسے کیا جا سکتا ہے؟
اللہ جب نبیوں کے بارے میں سمجھوتا نہیں کر رہا ہے تو کسی انجینئر اور ڈاکٹر کے بارے میں کیسے سمجھوتے کی بات ہو سکتی ہے؟ کیا نعوذ باللہ وہ نبیوں سے بڑھ کر ہے کہ ان کے شرکوں کو قبول کیا جائے گا، ان کی گمراہیوں کو قبول کیا جائے گا؟ ہم گمراہیوں کی بات کرتے ہیں، شرکیات کی بات کرتے ہیں۔ قرآن جس کے بارے میں اتنا سخت لہجہ اختیار کیے ہوئے کہ یہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، تو بتائیے اس بارے میں ہمیں کتنی فکر کرنا چاہیے کہ اگر یہ دھبا ہمارے عمل کے پر لگتا ہے تو نبیوں کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا، تو ہماری کیا بساط ہے، ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اگر شرک کیا، نبی کو مخاطب کر کے پوری امت کو اس کے بارے میں تنبیہ کی جا رہی ہے، تو یہاں خطاب کا مطلب لازم نہیں ہے کہ یہ چیز اس سے ممکن ہو، بلکہ اس چیز کی قباحت، سنگینی بیان کرنا مقصود ہے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو کہا گیا ہے، ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ فالحکمت من النہی ان یکون غیرہ متأسیا بہ، یہاں نبی کو خاص طور کے پر منع کیا گیا کہ آپ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مت پکاریے، شرک مت کیجئے گا، تو یہ آپ نبی کے علاوہ کے لیے نمونہ ہے کہ جب نبی کو اس معاملے میں نہیں بخشا جائے گا تو ہمیں کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ تو نمونہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ کہ آپ اللہ کے علاوہ کو مت پکاریے۔ تو دعا کیا ہے؟ دعا ہے طلب ما ينفع او طلب دفع ما يضر۔ دعا کہتے ہیں کہ نفع بخش چیزوں کو طلب کرنا اور نقصان دینے والی چیزوں کو دور کرنے کا مطالبہ کرنا، اور اس کی دو قسمیں ہیں، آگے بیان کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ بھی تھوڑا اس میں تفصیل ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ درس میں وہ تمام تفصیل آ جائے۔ تو یہ جو دعا کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اہل علم نے دعا کی دو قسمیں بیان کی ہے، دعائے عبادت، دعائے مسئلہ۔ تو اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بات ہاں خاص طور کے پر بیان کی گئی ہے شرک کی، ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کی شرکیات سے، بدعت و خرافات سے ہمارے عقائد کو اور اعمال کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔